معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری یوٹیوب چینل علم خدا نالج میں آپ کا استقبال ہم کرتے ہیں، خوش آمدید ہیں۔ ناظرین، آپ نے نورانی قاعدہ کے پڑھانے کے مختلف طریقے یوٹیوب چینلوں پہ بھی دیکھا ہوگا، کتابوں میں بھی لکھا ہے۔ میں آپ سے نورانی قاعدہ کا چیپٹر 1 یعنی تختی نمبر 1 مفردات کے شروع کرنے سے پہلے کچھ تمہیدی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا جو عام طور پہ نہایت ہی ضروری ہیں، جو نورانی قاعدہ کے ابتدا سے پہلے اہم ہدایت اور طریقے تعلیم میں دی جاتی ہیں۔ میرا جہاں تک کہ تجربہ ہے کہ سب سے ضروری پہلے بچوں کو صحیح طریقے سے بیٹھنے کی تعلیم دینی ہے، چونکہ یہ قرآن کریم کی تعلیم کا مقصد صرف قرآن پڑھانا نہیں ہے بلکہ بچے کو مہذب بنانا بھی ہے۔ قرآن سے شروع سے بچے کے دل میں محبت ہو۔ سب سے پہلے تو آپ جب سبق شروع کریں کسی بچے کا، چونکہ وہ معصوم بچہ ہوتا ہے، تو بڑے ہی شفقت اور پیار کے ساتھ اس کو بیٹھائیں، بیٹھنے کا طریقہ بتائیں، پھر اسے بسم اللہ کرائیں اور بسم اللہ یعنی اللہ کی عظمت کی تعلیم اسے دیں۔ یہاں سے اس کی ابتدا ہو، پھر اس کے ذہن اور اس کی صلاحیت کے اعتبار سے سبق ہم پڑھائیں۔ سبق پڑھانے میں خاص طور سے یہ نہ سمجھیں کہ ابھی تو چھوٹا بچہ ہے، آگے چل کے اس کے الفاظ درست ہو جائیں گے اور اس کی ترتیب، یہی سب سے بڑی کمی اور غلطی ہوتی ہے۔ شروع سے ہی بچے کو آپ تلفظ کی ادائیگی کے طریقے بتائیں، آسان انداز میں کوشش کریں۔ یوں تو ہر لفظ کے تجوید اور قواعد کے اعتبار سے نکلنے کے مخارج کے طریقے ہیں، لیکن اس کو آسان انداز میں بھی بتایا جا سکتا ہے کہ دیکھو الف منہ کے خالی حصے سے ہے، با کہاں سے ادا ہوتا ہے، دیکھو دونوں ہونٹ سٹ رہے ہیں تو اس سے با ادا ہوتا ہے۔ اس سے بچوں کو آسانی ہوگی۔ ایسے آپ اگر آپ بولیں گے کہ جوف دہن منہ کا خلا، تو بچے کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس بچے کو کوشش کریں کہ ہم سمجھا کے تا دیکھو یہ زبان کا کنارہ ہے اور یہ جو سامنے کی دانت ہے، پھر دھیرے دھیرے اس بچے کو دانت کے نام ثنائے علیٰ، ثنائے سفلی، یہ جو نام ہیں وہ گنا سکتے ہیں، لیکن شروع میں اس کو ابتدا میں اشارتاً بتایا جائے، اس کی کوشش کی جائے۔ انشاءاللہ اس کے ذریعے سے ہم یہ تجربہ کرتے ہیں اور میرا خود کا تجربہ ہے کہ بہت اس سے فائدہ ملا ہے۔ اور میں بس آج کا ابتدائی یہ تمہیدی کلمات اتنے ہی، انشاءاللہ سیریل وائز میں کوشش کروں گا کہ روز آپ کے سامنے میں روبرو ہو جاؤں اور میرے علم میں میرے پاس جو کچھ بھی ہے پڑھانے کا طریقہ، میں اس کو کار خیر سمجھ کے شیئر کروں گا، تاکہ شاید ہو کہ اس کے ذریعے سے اور لوگوں کو بھی اور کسی بچوں کو بھی نفع ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کام کے لیے قبول فرمائے۔